ہمیں لڑانا چاہتے ہو؟ ہم تو وہ اشرفی ہیں کہ ہم اسے اشرفی مانتے ہی نہیں جس کے دل میں عشق احمد رضا نہ ہو، جس کے دل میں احمد رضا کی محبت کی چاشنی نہ ہو۔ ہم احمد رضا تو وہ شخصیت ہے جنہیں میں نظیر نہیں نظریہ کہتا ہوں، عالم نہیں علم کہتا ہوں، فقہ نہیں فقیہ نہیں سراپا فقہ کہتا ہوں، جنہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تلمیذ رشید کہتا ہوں۔ وہ احمد رضا اگر فقہ پر بات کرے تو وقت کا امام اعظم نظر آئے، وہ احمد رضا اگر منطق اور فلسفے کی طرف مائل ہو تو فیثاغورس اور ارسطاطالیس اور ابو علی سینا جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جائے۔ وہ احمد رضا جب علم توقیف، علم تقویم، علم حیات اور علم قیافہ پہ بولنے لگے تو خیالیوں کا خیال اڑ جائے۔ وہ احمد رضا جو سقراط اور بقراط کی بقراطی کو فلسفہ قدیمہ کے جھولے میں ڈال کے بیٹھ کرتے، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عرص رضوی، حقانیت کی شان، سبحان اللہ، سنیوں کی جان، سبحان اللہ، احمد رضا خان سبحان اللہ، علیہ الرحمت والرضوان۔ 108 سالہ عرص پاک میں یہ فقیر اشرفی و گدائی جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی حاضر ہے۔ بریلی مقدس میں تو بارہا کئی بار حاضری ہوئی، لیکن یہ میری ایک دیرینہ خواہش تھی، ایک خواب تھا، ایک سپنا تھا کہ کب امام عشق و محبت کے عرص پاک میں حاضری ہو۔ پچھلے کئی سالوں سے حضور تاج ملت شہزادہ اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ منان رضا خان صاحب قبلہ حکم فرماتے رہے، مگر شاید یہاں آنے کے لیے دعوت نیدرلینڈ میں موصول ہونا، یہ اس میں جو ندرت تھی کیا بات ہے، اسی ندرت کا انتظار تھا۔ ماشاءاللہ، جب برسر ممبر حضرت نے حکم دیا تو میں نے لبیک کہتے ہوئے کہا انشاءاللہ اس سال عرص رضوی میں ضرور آؤں۔ سبحان اللہ۔ میں حضور صاحبزادہ والا شان حضرت سمنانی میاں کا بھی مرہون منت ہوں اور مشکور ہوں کہ یہاں آنے سے لے کے اسٹیج تک پہنچنے تک انہوں نے اخلاقیات کے باب میں ایسے ایسے سطور پیش کر دیے کہ یہ پورا منظر جو ہے وہ بقعہ نور نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اتنی گرمی میں بھی سب کچھ نیگوشیبل رہا، بلکہ دل کی دھڑکنیں یہ کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ گرم ہو۔ جب احمد رضا کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے۔ اسٹیج پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذویل احترام، اور بالخصوص میرے انتہائی ہردل عزیز میرے رفیق میرے یار جناب مولانا امین القادری صاحب قبلہ سید صاحب سے میں نے کہا کہ ان کی خواہش تھی، بلکہ ان کے لیے یہ تھا کہ یہ پہلے بولیں گے، میں بعد میں بولوں گا، لیکن دامن وقت میں جو گنجائش بالکل نہیں اس کا انہوں نے خیال کیا، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اب آئیے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے ایک تازہ ترین منقبت کے چند اشعار، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیونکہ جن کا عرس ہم منا رہے ہیں یہ صرف احمد رضا خان نہیں، مصطفیٰ کے نعت خان بھی ہیں، ثانی حسان بھی ہیں، چلتا پھرتا قرآن بھی ہے۔ حق ہے، واہ واہ واہ، اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام واہ مچا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے میری نظر جتنی اس سہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی اپنی گھڑی پہ بھی رہے گی، کیونکہ مجھے رات ہی میں تقریباً 1:30-2 بجے تک دہلی پہنچنا ہے۔ دہلی سے یہاں کے سفر میں چند اشعار ہوئے تھے، بس اسی سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا۔ علماء کرام کی توجہ دیکھیے گا، درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علم و حکمت کا وہ بحرے بے قرار احمد رضا، کیا بات ہے،
زندہ باد زندہ باد واہ 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 حق ہے واہ واہ تالاب نہیں، دریا نہیں، ندی نہیں، بحر بے قرار، علم و حکمت کا وہ بحر بے قرار احمد رضا، علم و حکمت کا وہ بحر بے قرار احمد رضا، اہل سنت کا وہ میر کارواں، عشق محبت عشق محبت عرص رضوی کارواں احمد رضا، اور ہند کی دھرتی کا ہر مفتی کہے گا حشر تک، ہند کی دھرتی کا ہر مفتی کہے گا حشر تک، ارے اے امام اعظم ہندوستان احمد سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد واہ 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 امام اعظم ہندوستان احمد رضا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، برملا آقا کو بولا غیب دا احمد، کیا بات ہے واہ 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 زندہ باد زندہ باد کیا کہنے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ بالکل اجلت میں یہ کلام کہے ہیں اور اچھی بہتر تعبیر آ سکتی تھی، لیکن میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کہلوا رہا تھا بس اسی کا فیض۔ شعر دیکھیے گا، میں تھوڑا سا یہ دیکھیے گا، عشق کے سب بامدر، ایک شعر اور رہا وہ شعر جو سب سے خاص ہے، اور میں اس شعر پہ حضور تاج ملت ان کی خاص توجہ تاج المشائخ واہ 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 پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ منکروں دونوں کو پڑھ لو، پوری توجہ، منکروں دونوں کو پڑھ لو پھر پتہ چل جائے گا، منکروں دونوں کو پڑھ لو پھر پتہ چل جائے گا، ارے تھانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں احمد، حضور تاج العلماء، حضور تاج ملت، عرص اعلی حضرت، منکروں دونوں کو پڑھ لو پھر پتہ چل جائے گا، تھانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں احمد، زندہ باد زندہ باد واہ 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 کیا کہنے ہیں واہ 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 سبحان اللہ حد کہاں ہے اور کہاں احمد رضا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ فنا فی الغوث ہو کر پا گیا ابدی بقا، وہ فنا فی الغوث ہو کر پا گیا ابدی بقا، زندہ جاوید وہ حق کا نشان زندہ باد زندہ جاوید وہ
حق کا نشان احمد رضا. وقت بہت کم ہے، پھر یہ کلام میں انشاءاللہ ڈال دوں گا سوشل میڈیا پہ، پورا پڑھیے گا. مقطع سن لیں تیزی سے. کہ شاعری کی شین مل جا اے سخن کے شاخ سے. کیا کے سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی. دیکھیے گا دعا مانگی ہے، اس سے زیادہ چیز میں مانگ نہیں سکتا تھا. کہ شاعری کی شین مل جا اے سخن کے شاخ سے، نور بھی بن جائے ان کا نعت خواہ احمد. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. ان کا نعت خواہ احمد رضا. واہ واہ رضا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم. اب جی لگا شہزادے اعلیٰ حضرت حضور سیدنا علی میاں صاحب قبلہ. اب جی لگا کہ وہ درود پاک پڑھیں جی لگا کے جسے صاحب عرس اکثر پڑھا کرتے تھے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. بالکل کشا کشا ماحول ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 سال قبل جب میرے والد گرامی یہاں شرف باریابی حاصل کی تھی انہوں نے، وہ تاریخ بھی دیش میں نہیں ودیش میں طے ہوئی. اور اس وقت حضور شہزادے اعلیٰ حضرت قبلہ منان میاں نے کہا اور میں نے والد صاحب سے ذکر کیا اور والد صاحب ویڈیو کال پر جو ہے وہ ہیلو تاریخ کو منظور. بھیا، یہ ساؤنڈ سسٹم چلانے میں دقت ہو رہی ہے، ذرا سامنے سے ہٹ جائیں آپ لوگ، برائے مہربانی سامنے سے ہٹ جائیں. آگے کئی راؤنڈ ہے اس لیے اچھا ساؤنڈ ہے. تقریروں کے لیے تو ہم لوگوں کو ممبر روز ملتے ہیں، مگر یقین جانو آج یہاں ہم لوگ تقریر، خاص کر میں تو بالکل تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقوں کا جو رجسٹر آج تیار کیا جا رہا ہے، بس اس میں اپنا نام لکھانے کے لیے آیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وہ ایسا عاشق جو عاشق بھی ہے، معشوق بھی، کیا کہنے ہیں. واہ. ایسا لور جو لور بھی ہے، بھی لوڈ بھی ہے، ایسا چاہنے والا جو محب بھی ہے، محبوب بھی ہے. آہا آہا. تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. ہائے ہائے، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اسی حوالے سے میں نے ایک آیت کے حصے کو پڑھا ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کا نام اس آیت میں نظر آیا، اسی لیے میں نے اس کی تلاوت کر دی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. ترجمہ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. بے شک. اللہ کی رضا سب سے بڑی. سب سے مہان، بے شک. سب سے عظیم ہے، سب سے لاجواب. کیا بات. رضا یعنی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہر رضا سے بہتر. بے شک. سبحان اللہ. ایک اچھا طالب علم اسے کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے استاذ کو راضی کر لے. ماشاءاللہ. اچھی اولاد اسے کہتے ہیں جو اپنی سیوا سے، اپنی لگن سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. اچھا مرید بھی وہ کہلاتا ہے جو اپنے تعلق سے، اپنی محبت سے اپنے پیر کو راضی کر لے. مگر اچھا بندہ وہ کہلاتا ہے جو اپنے خدا کو راضی کر لے. بہت اچھا. سبحان اللہ. ہم سب یہاں اللہ کی رضا کے لیے. الحمدللہ. بے شک. اب یہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی رضا اسی میں ہے جس میں احمد کی رضا، ہائے ہائے. آہا. کیا جملہ ہے حضور. یعنی جس سے نبی راضی ہے آہا. اسی سے خدا راضی. سبحان اللہ. اس کو یوں سمجھو کہ جیسے حضور تاج ملت تشریف فرما ہے اور دوسری طرف جو ہے
मौलाना अमीनुल कादरी साहब, मैं इन दोनों की मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपसे उर्दू में कहूँ, गौर से सुनिएगा बरेली वाले, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी करो, तो ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो ये जुमला बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप कहेंगे हजरत ये कौन सा इंसाफ हुआ? हक दो का हो तो राजी भी दो को करो ना। जी एक को राजी करने से दूसरा राजी, बोलिए, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब आओ देखो कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया। आहा, क्या बात। उलमा जानते हैं यहाँ वाहिद मुजक्कर की जमीर है, जबकि मर्जा दो जात। अन युरदू हुमा नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए, बल्कि फरमाया अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे, यानी राजी करना है एक को। जरा सोचो, एक तरफ जाते जलालत, एक तरफ जाते रिसालत, एक तरफ बनाने वाला, एक तरफ बनने वाला, एक तरफ खिलाने वाला, एक तरफ खाने वाला, इधर मुहिब, इधर महबूब, इधर चाहने वाला, इधर चाहत, इधर रब, इधर बंदा। जात दोनों की एक अलग, सिफात अलग, सब कुछ अलग, मगर राजी एक को करना है। इस मसले में बड़े बड़ों के कलम फिसल गए, मगर मेरे रजा, तेरे रजा, हम सब के रजा ने डंके की चोट पे जब तर्जमा किया तो कहा सुन, यहाँ उसे से कोई और नहीं, मुस्तफा की जात मुराद है, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, जामिया नूरिया रज़बिया बाकरगंज बरेली शरीफ। बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज से समझो। हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हवा से खमसा से उसका इदराक नहीं कर सकते, उसकी पसंद नहीं जान सकते, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, और राजी उसी को करना है। अब किया क्या जाए? तो आवाज आई, महबूब का दामन थाम ले। अरे यहाँ ये ना देख कि कौन मुहिब है कौन महबूब, यहाँ मेरा तेरा नहीं है, बल्कि आला हजरत ने डंके की चोट पे ऐलान कर दिया, सुन, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। और इसी फलसफे को उनके तिलमीज़े रशीद मेरे दादा जान, सुभान सुभान, हुजूर मखदूमुल मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद ने यूं कहा कि मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। बहुत अच्छे यार, एक छत पे तवज्जो चाहूंगा, छत पे हम बगैर जीने के नहीं जा सकते, और अल्लाह तक बगैर मदीने के जाए। यही फिक्रे रजा, यही शाने रजा कि उलझे हुए मसलों को ऐसा सुलझा दिया कि दुनिया समझ गई कि अब अगर मुस्तफा यानी अहमद की रजा हासिल करना है तो अहमद रजा का दामन थाम लो, क्योंकि यही तुम्हें बरेली से मदीने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात बड़ी मशहूर है, लेकिन मुझे उन्वान कमोबेश कई लोगों से यही दिया गया। शुरू करता हूं अशरफी में। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। मैंने कहा ना, तकरीरें तो रोजाना किसी न किसी मिंबर पे होती हैं, आज बस नाम लिखवाने बैठा हूं, तो उसी तसव्वुर में डूब के सुनना है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिदुल अनाम खातिमुल अकाबिर हजरत सरकार सैयदना शाह अलैहि रसूल अहमदी मा रहरवी से इजाजत लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इस वाक़े को मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने अपने वालिद मुहद्दिस आज़म से सुना। सुभान, डायरेक्ट दो वास्तों के साथ ये वाक़या, इसलिए किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं, पूरी तवज्जो के साथ निकल पड़े। पीरो मुर्शिद ने रोका, कहा अहमद रजा जा तो रहे, ये कुछ तबर्रुकात हैं, जब निजामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह पे जाना तो मस्जिद के शुमाल पर एक कलंदर बैठा है, उसे ये तबर्रुक दे देना। आला हज़रत ने कहा ठीक है हुजूर। कहा सुनो, जा तो रहे हो, लेकिन जिस कलंदर का मैंने जिक्र किया है वो गौसे आजम का बेटा है।
زور سے بولو بیٹا ہے. اور سنو وہ ہم شکل غوث اعظم یعنی وہ غوث اعظم کی طرح لگتا نہیں ہے, دکھتا ہے, خد و خال میں نظر آتا ہے, چہرے کی بناوٹ میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. مکمل طور پہ ہم شبیہ نہیں, ہم شکل غوث اعظم. میرا سلام کہنا اور یہ تبرک کے واقعات موجود ہیں میرے دوست. فاضل بریلوی نے جیسے ہی قدم رکھا تو بالکل وہیں بیٹھا ہوا دیکھا اس قلندر کو جہاں مرشد گرامی نے اشارہ کیا. سبحان اللہ. جیسے ہی سلام کیا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی جیلانی موجود. سبحان اللہ. آپ نے سر اٹھایا, اعلیٰ حضرت نے سلام کیا. نہ کوئی موبائل ہے, نہ کوئی وائرلیس ہے, نہ یوٹیوب ہے, نہ انسٹاگرام ہے, نہ فیس بک ہے, بس نظروں میں مکالمہ ہو گیا. مسکرا کے کہا مریرہ شریف سے آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. کہاں مریرہ شریف سے حاضر. چہرہ ایسا ہے, ایسا درخشیدہ, اتنا چمکتا ہوں کہ فاضل بریلوی ایک ہی سر میں دل بے ساختہ دو مصرے کہہ دیے. کہا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ, اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبہ. اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے. اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے نظر. کیا بات ہے, واہ واہ. حضور محدث اعظم ہند نے اپنے نانا اشرفی میاں کے ان دو مصروں کو جب پڑھا تو بریلی جب پہنچے آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو اس پر تسمین کی, وہ بھی ہندی زبان میں, اور یوں کہا توری مہما کا مکانت ہے رضا شیخ جہاں. تورا مخ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں. اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ, اے نظر کردہ پروردہ سے محبوب. یہ واقعہ تو آپ سنتے آئے ہیں لیکن اس سے پیغام کیا نکلا بالکل کلیئر کر. پیغام یہ ہے, توجہ ہے آپ لوگوں کی, پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں بریلی کو پہچاننا ہے تو سادات کی چوچا کی آنکھوں سے دیکھو, اور سادات کی چوچا کو پہچاننا ہے تو احمد رضا. واہ زندہ باد. واہ واہ واہ. وہ احمد رضا کی آنکھ جب کسی سید پہ پڑی تو کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی اور جس میں حسین اور حسن پھول. وہ احمد رضا جو کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے انہیں نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ارے وہ احمد رضا جو سیدوں کا دامن تھام کر 10-20 سال نہیں, ساری زندگی نہیں, بلکہ قبر, بلکہ حشر, یہاں تک کہ جنت تک کے لیے دعا مانگے تو یوں کہے کہ یا رسول اللہ تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. واہ زندہ باد. آمین. اور یہ واقعہ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے الملفوظ میں خود نقل فرمایا ہے کہ امام ربانی عارف حقانی سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہے, سرکار کلا کے والد, اور آسان کر دوں محدث اعظم ہند کے سگے ماموں بھی اور پیر و مرشد بھی, اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے صاحبزادے. ان کے بارے میں یہ روایت انتہائی مشہور ہے کہ جب آپ بریلی آتے تھے فاضل بریلوی شیرنی مگا کے فوراً میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے, اور جانتے ہیں جب وہ تقریر کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سنتے. اپنی نقاہت کے ایام میں بھی احمد رضا فاضل بریلوی اللہ کھڑے ہو کے سنتے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ سب کی تقریر تو آپ بیٹھ کے سنتے ہیں, یہ احمد اشرف کی کھڑے ہو کے کیوں؟ تو کہا جب یہ سید صاحب خطاب کرتے ہیں تو مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے. وہی احمد اشرف اپنے بھانجے محدث اعظم کو لے کے 21-22 سال کی 25 سال کے آس پاس کی عمر تھی. محدث اعظم تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے بالکل چمک چکے تھے. منطق ہو, فلسفہ ہو, فقہ ہو, حدیث و اصول حدیث, تفسیر اصول تفسیر سب پڑھ چکے تھے. بلکہ محدث صورتی سے اور شاہ عبد القادر, شاہ عبد المقتدر بدایونی سے تو محدث کی سند بھی لے چکے تھے.
لیکن احمد اشرف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تو نے بہت علم حاصل کیا ہے لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی، میں تجھے سنیوں کے امام کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے پاس۔ آج کا کوئی مولوی مولانا ہوتا تو کہتا واہ اتنا بڑا عالم پڑھ کے بھی آیا ہے وہ میرے پاس آیا، لیکن الملفوظ کے الفاظ میرے دوستوں گواہ، جیسے ہی سلطان الوائزین نے کہا یہ میرے بھانجے سید محمد کی چوچلی ہیں، میں انہیں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، بس آپ مشق افتاء کرا دیں اور اپنے دارالافتاء میں انہیں ملازمت پہ رکھ لیں اور اپنے ادارے میں معین المدرسین کی حیثیت سے مناسب سمجھے تو پڑھانے کی اجازت دیں۔ اعلیٰ حضرت کا تاریخی جملہ سنو، سامنے غوث اعظم کا پوتا اعلیٰ حضرت اپنے منصب افتاء پر فرماتے ہیں سید محمد کی چوچلی، ارے یہ تو میرے شہزادے ہیں۔ میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، جو مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے، یہ میرے کیا ہے، زور سے بولو، شہزادے، یہ تو میرے شاہزادے ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی وہ انہی کے جد امجد سیدنا غوث اعظم کا صدقہ اور عطیہ۔ واہ واہ، اگر میں نے شہزادے کو کچھ پڑھا دیا تو میں نے کچھ احسان نہیں کیا، بلکہ انہی کے گھر کی چیز انہیں لوٹا دیا۔ کیا بات، کیا عشق علیہ رسالت، اللہ سبحان اللہ۔ وہ محدث اعظم فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی موجود ہے کئی کتابوں میں، حیات محدث اعظم مناسخے کا، میراث کا ایک مسئلہ لے کے کہا کہ جس زمانے میں میں بریلی میں تھا ایک مسئلہ بڑا بہت پیچیدہ میرے سامنے آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ 15 لوگوں کی پشتوں کا، یعنی ان کے وہ مر گئے اور ان کے 50 وارثین تھے، ان میں جائیداد بانٹا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر کے عصر تک میں محنت کرتے 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 میں نے یہ مسئلہ لکھا، کاغذ پہ لکھ کے لایا، اپنے استاد گرامی اعلیٰ حضرت کو دکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سوال بتاؤ، مسئلہ کیا بات، سوال پوچھا، ہاتھ میں فاضل بریلوی کے چھڑی تھی، چھڑی سے نشان لگایا اور 15-20 منٹ تک کچھ ایسی لکیریں بنائی جو صرف فاضل بریلوی ہی جانتے تھے، اور بنا کے کہا شہزادے اب دکھانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا، تو نے فلاں کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا۔ محدث اعظم فرماتے میرے پاؤں میں یہ سن کے کپ کپی آ گئی کہ جس مسئلے کو میں 10 گھنٹے تک حل کرنے کے بعد لایا تھا، میرے رضا نے 10 منٹ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اعلیٰ حضرت عصمت امام احمد رضا خان، سبحان اللہ۔ واہ، ایک واقعہ اور بھی بڑا مشہور ہے، اور اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے اس میں لگا کے بھی بیان کرتے ہیں۔ سچائی صرف اتنی کہ اعلیٰ حضرت کی درسگاہ میں جب محدث اعظم آئے تو محدث اعظم کی ذہانت و فطانت اعلیٰ حضرت کو بڑا کامل اعتماد۔ آپ کے شاگردوں میں 3-4 ایسے تھے کہ وہ کچھ لے کے آتے تھے، اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے، دستخط کر دیتے تھے، مسئلہ صحیح۔ انہی میں حضور صدر الفاضل، انہی میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، سبحان اللہ، انہی میں محدث اعظم ہند، انہی میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب۔ محدث اعظم کا معمول یہ تھا کہ عصر و مغرب کے بیچ میں ٹہلنے کے لیے بازار چلے جاتے تھے، ادھر ادھر چلے جاتے تھے، کبھی پان کھانے کے لیے چلے گئے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے شکایت کی کہ حضرت سید صاحب جو ہیں بازار جاتے ہیں، کہا اچھا میں ان کو روکتا ہوں۔ آپ نے نہ کچھ بولا، نہ کچھ کہا، نہ کچھ سنایا۔ جیسے ہی محدث اعظم باہر نکلے، اعلیٰ حضرت آگے بڑھ کے لپک کے آپ کی دستبوسی فرما دی، ہاتھ چوم لیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ جتنے لوگ بازار میں تھے دیکھ کے ششدر و حیرہ کی یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ خیر اعلیٰ حضرت تو لوٹ کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد محدث اعظم کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ جب نکلتے تھے لوگ ہاتھ چومتے تھے اور یہ سوچ کے کہ جب فاضل بریلوی نے ہاتھ چوما ہے تو ضرور یہ کوئی خاص ہوں گے۔ اتنا ہاتھ چوما کہ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سمجھائے محدث اعظم نے باہر نکلنا چھوڑا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ جس کے ادب کا عالم یہ ہے، جس کے احترام کا عالم یہ ہے
کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ سید صاحب اگر میرے پاس پڑھیں اور وہ سبق نہ سنائیں تو دوسرے لڑکوں کی طرح ہم انہیں مار سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیں، یاد رکھو مولانا، نسب کا احترام واجب ہے، اگر مارنا ہے اور مارنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو ڈنڈا دھیرے سے لگانا اور یہ سوچ کے لگانا کہ شہزادے کے ہاتھ پہ دھول لگ گئی ہے، میں اسے جھاڑ رہا ہوں۔ اللہ اللہ کیا عشق تھا، اللہ، کیا عشق اہل رسالت تھا، کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، کیا پیار تھا، کیا رابطہ تھا۔ 1986 تک اسی ممبر پر میرے والد ہر سال عرس رضوی میں آیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا عاشق کا عرس ہے، معشوق کو آنا ہے، محب کا عرس ہے، محبوب کو آنا ہے، چاہنے والے کا عرس ہے، چاہت کو آنا ہے۔ قابل مبارکباد مولانا منان رضا، جنہوں نے عشق کے رشتوں کی تجدید کر کے یہ دکھا دیا کہ جس طرح دنیا لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکی کہ چوچے کو بریلی سے الگ نہیں کر سکی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ اعلیٰ حضرت، شہزادہ محدث اعظم ہند عرس رضوی۔ کون احمد رضا میرے دوست؟ اعلیٰ حضرت کی ایک بات اور بھی ہے جو چاہوں گا، علماء جو جیسا تھا، جس کا جیسا مبلغ علم تھا، اسی حساب سے اس نے اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کی کوشش کی۔ مفتی صاحب تھے تو کہا اعلیٰ حضرت تو اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، منطقی ہیں، وہ تو اپنے وقت کے ابو علی سینا اور فارابی اور ارسطو، جس نے جیسا جس کا ضرب تھا اسی حساب سے احمد رضا کو سمجھا۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت کی شاعری کی ڈائری جب اٹھاؤ گے اور بخشش کے حدائق کے نمونوں کو جب دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے عارف بھی تھے، جتنے بڑے وہ مفتی تھے اتنے ہی بڑے صوفی بھی تھے، جتنے بڑے وہ فقیہ تھے اتنے ہی بڑے فقیر بھی تھے، اور جتنا علم ان کے اندر تھا اتنے ہی بڑے وہ قلندر بھی تھے۔ اسی لیے جن کے پاس نور والا علم نہیں گیا وہ سوخت ہو گئے، جن کے پاس نور والا علم آیا اس نے نبی تو نبی کے بچوں کو بھی کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک مرید حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی، یہ واقعہ بعض نے نجم الدین کبریٰ کی طرف بھی منسوب کیا۔ ابو علی شاہ قلندر، حضرت ابو علی شاہ قلندر کا مرید تھا، اس نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں حج کرنا۔ کیا؟ ایک بڑے اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں، شاید پہلی بار سنو گے، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو؟ کہا حضور آپ بھی چلے؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، ہاں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرا تصور کرنا میں آ جاؤں گا۔ جاؤ، مکے میں جس طرح چاہے نہ رہنا، توجہ، باخودہ دیوانہ باشی، دو کپڑے میں لپٹ کے گھومنا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مدینے جب پہنچنا تو حد ادب، وہ دیار حبیب، وہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک کر کے سلام پیش کرتے ہیں تاکہ سانس سے بھی حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے۔ ادب کرنا، مدینے کے در و دیوار کا ادب کرنا، وہاں کے جانوروں کا بلکہ کتا اور بلی کا تو بہت ادب ہے۔ مرید چلا گیا، اتفاق سے اس زمانے میں تو ایسا مدینہ نہیں تھا جیسا اب دکھتا ہے، کھجوروں کے نخلستان میں گھرا ہوا سرکار کا گنبد خضرا، ٹہنیوں سے جو ہے جالی بنی تھی، اس وقت یہ بھی نہیں تھا ترکیوں والا۔ تو کھڑے ہو کے سلام پیش کر کے جیسے ہی الٹے پاؤں لوٹنا چاہا، ایک کتا جو ہے چھوٹا سا، اس کی پیٹھ پر اس خادم کا، اس مرید کا پاؤں پڑا اور اس سے وہ زخمی ہو گیا، کیونکہ جوتا پہن، اس نے جوتا پہن لیا تھا نکلتے ہوئے۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ کتا پے پے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس خادم نے اس کتے کو 3 دن تک تلاشا، کیونکہ پیر کی بات یاد آ گئی۔ وہ مشکل تمام وہ کتا ملا تو اس نے اس خادم کی پیٹھ، اس کتے کی پیٹھ پر مرہم لگایا، پٹی لگایا، اسے رخصت کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد جب وہ اپنے وطن لوٹا اور پانی پت میں اپنے مرشد سے نظر ملائی تو مرشد کے چہرے پہ جلال، غصہ اور جلال کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ جب ناراضگی کی وجہ پوچھی
تو پیر نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا مدینے کے کتوں سے بھی پیار کرنا، تو نے اسے زخمی کر دیا، تجھے پتا اسے کتنی تکلیف ہے۔ اتنا سننا تھا تب تک خادم بولا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ اتنا سنتے ہی آپ نے اپنا کرتا پھاڑا اور پیڑ دکھائی، کہیں نادان وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا، وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا۔ یعنی قلندروں کی زبان میں، صوفیہ کی زبان میں، مجازیب اور سالکین کی زبان میں یہ استعارہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے میں مدینے کا کتا ہوں تو مطلب وہ اپنی قطبیت کا اعلان کر رہا ہے، قلندریت کا اعلان کر رہا ہے، ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ ذرا احمد رضا کی ظرافت دیکھ، اپنا مقام بیان کر دیا، کوئی سمجھ نہیں پایا اور یوں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ جتنے بڑے وہ عالم تھے نا اس سے بھی بڑے وہ عارف تھے۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، اس روایت کے تو گواہ میرے دادا محدث اعظم کچوچا شریف میں وضو کر رہے تھے، اچانک وضو کرتے کرتے رونے لگے۔ آپ کے خادم نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں اور یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دے رہا ہوں۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا بریلی میں احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ قطب الارشاد اس نے کہا جس کی قطبیت پر سب کی تصدیق ہے، وہ احمد رضا کو مجدد اعظم نے قطب الارشاد کہہ رہا ہے، انہیں اپنے وقت کا غوث کہہ رہا ہے۔ اب تو سمجھو، اب تو سمجھو یہ منبع کتنا روحانی۔ ارے تم لڑا لڑا کے اپنا سر پٹک پٹک کے زخمی ہو جاؤ گے، احمد رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے، سیدوں سے احمد رضا حق ہے۔ کیا بات ہے۔ آخری بات، کیونکہ دستار کے لیے بچے بھی آ گئے ہیں اور میرا بھی وقت بالکل مکمل ہو گیا، توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ یاد رکھنا، ایک ایسی مجمع البحرین شخصیت کہ 2-4-10 جلسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 2-4 نمبروں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے یہ سوبھاگیہ بھی سلسلے عالیہ اشرفیہ کو حاصل ہوا جب ماہنامہ المیزان میں امام احمد رضا نمبر آیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ لفظ تو شیعوں کا ہے، شیعہ لوگ اپنے پیشوا کو امام کہتے ہیں، ہم کیسے امام کہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھیے، آپ نے امام کیوں لکھ لیا؟ تو اس وقت حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے جواب دیا تھا، آج میں لکھ رہا ہوں، دیکھنا وہ دن دور نہیں کہ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، افریقہ سے لے کے یورپ تک، ہر جگہ امام امام امام۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے۔ That was the great gift from کچوچا شریف، یہ ہم نے دیا تھا۔ ہمیں لڑانا چاہتے ہو؟ ہم تو وہ اشرفی ہیں، وہ اشرفی ہیں کہ ہم اسے اشرفی مانتے ہی نہیں جس کے دل میں عشق احمد رضا نہ ہو، جس کے دل میں احمد رضا کی محبت کی چاشنی نہ ہو۔ ہم احمد رضا کو، احمد رضا تو وہ شخصیت ہے جنہیں میں نظیر نہیں نظریہ کہتا ہوں، عالم نہیں علم کہتا ہوں، فقہ نہیں فقیہ نہیں سراپا فقہ کہتا ہوں، جنہیں میں جنہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تلمیذ رشید کہتا ہوں۔ وہ احمد رضا اگر فقہ پر بات کرے تو وقت کا امام اعظم نظر آئے، وہ احمد رضا اگر منطق اور فلسفے کی طرف مائل ہو تو فیثاغورس اور ارسطاطالیس اور ابو علی سینا جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جائے۔ وہ احمد رضا جب علم توقیت، علم تقویم، علم حیات اور علم قیافہ پہ بولنے لگے تو خیالیوں کا خیال اڑ جائے۔ وہ احمد رضا جو براق، جو سقراط اور بقراط کی بقراطی کو فلسفہ قدیمہ کے جھولے میں ڈال کے بیٹھ کرتے، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی۔ وہ احمد رضا، وہ احمد رضا جب ناموس رسالت پر حملہ ہو تو احقاق حق اور ابطال باطل کی تلوار، وہ تلوار جسے بھارتیوں نے نہیں مکہ مدینہ کے لوگوں نے کہا ھذا حسام الحرمین علی منہر القرآن۔ زندہ باد، زندہ باد۔
वाह 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 सुभान अल्लाह अहमद रजा की बात करते हो जो अगर इल्मे नहव की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो लगे कि सीबुए की जबान बोली जा रही है, अगर सर्फ की तरफ तो जुर्जानी का रंग नजर आए, अगर इल्मे बदी और बयान की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो अब्दुल काहिर जुर्जानी का रंग नजर आने लगे, और अगर तसव्वुफ के असरार बयान करने लगे तो परतबे गौसे वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रजा को हल्के में ना लेना। अहमद रजा गौसे आजम की करामत का नाम है। अहमद रजा गरीब नवाजी का नाम है। अहमद रजा मखदूम अशरफ के तरके सल्तनत के नतीजे का नाम है। अहमद रजा शाह बरकतुल्लाह की बरकत का नाम है। अहमद रजा खातिमुल अकाबिर के इल्म और इरफान का नाम है। अरे अहमद रजा मुस्तफा के बेशुमार मोजेजों में से उर्से रज़वी हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद वाह 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 सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जिस जमाने में नबी को मुर्दा कहने वाली ये मुर्दा जमात मुर्दा कह रही थी, उसी वक्त कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए मेरे रजा ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले वाह वाह। दुआ गो हूँ पूरे खानवादे आला हजरत के लिए, और वो इसलिए कि हम इन्हें दे क्या सकते हैं। ये लोग तो इन हजरत मन्नानी मियाँ की रगों में तो फाजिले बरेलवी का डीएनए, सिर्फ गुलामी का पट्टा नहीं। वाह वाह वाह। ये ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन्होंने तो बहुत इज्जत दी, मुझे दी, मेरे वालिद को दी, हर जगह हमें आगे बढ़ाते रहे। हम इन्हें क्या दे सकते हैं, बस सैयदों की दुआ जो अबन मिन जद्दीही बितसलसल चली आ रही है और इस गुनहगार तक आई है। मैं दुआ देता हूँ कि मौला करीम आपका साए आतिफत पूरी सुन्नियत पे दराज रखे। अब आला हजरत के गुलशन के अनेक फूलों में सबसे पुराने फूल आप, अल्लाह ताला आपका साया सब पे दराज रखे और इस जामिया नूरिया रज़विया और इसके सहन को खूब से खूब तरबा में उरूज अता फरमाए। कहने सुनने में अमदन सहवन कोई खता हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।